ہم اس وقت ایک جموں اینڈ کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ کے ایک فنکشن میں ہیں، اور یہاں پر جیسا آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ایک ان کی 10ویں اینیورسری کے حوالے سے یہ فنکشن چل رہا ہے، اور یہاں پر یہ 300 سیشن ان کا منعقد ہو رہا ہے۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جیسے یہ مناظر براہ راست ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایک ممبران سے باتیں کریں گے، اور ہمارے یہاں جو تمام مشرق ہیں ان سے باتیں کریں گے۔ ہیرا خان صاحب ہمارے گھر میں تشریف فرما ہے، ان سے بھی گزارش ہے مختصر نقل سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد۔ اس سارے پروسیس میں نے یہ دیکھا ہے کہ 2015 سے 2024 تک جو صرف ایک چیز میں نے سب سے اہم چیز جو سیکھی ہے وہ پڑھنے اور سننے کا طریقہ سیکھا ہے۔ ہم سب لوگ لکھنے والے تو بہت ہیں، لیکن ہمیں سننے، فکشن سننے اور سمجھنے اور پڑھنے کا طریقہ جو سب سے بہترین طریقے سے سکھایا جاتا ہے وہ گلڈ میں سکھایا جاتا ہے۔ And it takes a lot of patience. It takes a lot of patience in learning that. Having said that, میں گزارش کروں گی اور میں چاہوں گی کہ گلڈ جیسا اپنا کام کر رہا ہے اس میں ایک چیز ضرور انکارپوریٹ کرے۔ بہترین لٹریچر کے لیے، لٹریچر کا سامنے آنے کے لیے ضروری ہے کہ بہترین کرٹیسزم بھی ہماری طرف سے جو ایتھکس آف کرٹیسزم، اسکلز آف کرٹیسزم جو ہے انہیں بھی ساتھ ساتھ میں ٹرین کیا جائے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گی گلڈ میں کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم تو میں نشستوں کے ساتھ ساتھ میں ہم کچھ ایسی نشستیں ان کا یہ کرے، کنسیو کرے جو ڈیڈیکیٹ ہو جائے کرٹیسزم کی طرف، جس میں کرٹیسزم کا سلیقہ، کرٹیسزم فار دی سیک آف کرٹیسزم سکھایا جائے، تاکہ ہم لوگ تاثرات کو کرٹیسزم کے ساتھ میں اکویٹ نہ کریں، کرٹیسزم کی طرح سے ہی وہاں کیا جائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ہم کوشش کریں گے جو جنرل سیکرٹری ہیں جموں کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اس دن کے حوالے سے۔ میں ان سے بات کرنا چاہوں گا پروفیسر شفیع شوق صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ آپ سے جاننا چاہوں گا، فکشن آج 10ویں اینیورسری کے حوالے سے یہاں پر سیلیبریشن ہو رہی ہے، کیا کچھ اس فکشن کے حوالے سے عام لوگ جاننا چاہیں گے، کیا اس رائٹرز گلڈ کا کیا کام ہوتا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ فکشن ہی کیوں، اس میں وجہ یہ ہے کہ یہاں آپ بہت سارے لوگ دیکھیں گے جو شاعری میں زیادہ تر اپنا ایکسپریشن دیتے ہیں، تو فکشن جو ہے اس پر کم نظر جا رہی تھی۔ تو یہاں جو ہمارے دوست ہیں جنہوں نے یہ شروعات کی 10 سال پہلے، وہ یہی چیز مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم فکشن پر زور دیں اور فکشن لکھنے پر زور دیں، تو یہ ایک بڑی وجہ بنی کہ یہ تنظیم بنی، اور ابھی 300 نشستیں اس کی ہو گئی۔ 300 نشستوں میں ہم نے مختلف لوگوں کے افسانے سنے، ڈرامے سنے، ناول سنے، ان پر بات کی، ان کی جو کمیاں تھیں، ان کی جو خوبیاں تھیں، ان کو ہم نے سامنے لایا تاکہ جو رائٹر ہے اسے اپنی کمزوریوں کا پتہ چلے۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ تو آپ یہ ہے کہ اس کا یہ اثر ہوا کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو افسانہ لکھتے تھے، پرٹیکولرلی جو ینگسٹرز ہیں، تو ینگسٹرز جو ہیں انہوں نے جو سلیقہ سیکھا افسانہ لکھنے کا یا دوسرے جو جانر سے ان میں اپنا ہاتھ چلانے کا، تو وہ بڑا ہی آپ دیکھیں گے کہ انہیں ایوارڈز بھی ملے ہیں اور وہ نیشنل لیول پر بہت آگے نکل گئے ہیں۔ یہ ایک ورکشاپ کا کام کر رہا ہے۔ ہمارے جو را مٹیریل اس ورکشاپ میں جاتا ہے، اس میں ہم انہیں سکھاتے ہیں کچھ کسی حد تک، یا یہ کہ ان کی کمیاں جب ہم ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو نیچرلی ان کا جو رائٹ اپس ہوتے ہیں وہ نکھر جاتا ہے۔
صاحب رائٹ اپس کے حوالے سے جیسے آپ بول رہے ہیں کہ اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں رائٹنگ سے کافی دور جا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے کانٹینٹ گلوبلائز ہو رہا ہے اکثر سوشل میڈیا پہ ویڈیو فارمیٹ پہ زیادہ اور رائٹنگ سکلز پہ کم دھیان دیا جاتا ہے اور رائٹنگ کم نظر آ رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والی جنریشنز وہ اس چیز سے خبردار رہے کہ رائٹنگ کی کیا اہمیت ہے؟ وہی تو اس پس منظر میں فکشن رائٹرز جیسے تنظیموں کا رول جو ہے وہ بہت اہم بن جاتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ فیس بک پر ہم نے 3-4 لائنیں ڈال دی اور واہ واہی وہ جو لائکس اس میں ہوتے ہیں تو اس پر, لیکن وہ ادب نہیں ہے, وہ لٹریچر نہیں ہے. لٹریچر کا اپنا اصول ہے, لٹریچر کا اپنا لکھنے کا طریقہ ہے, وہ آگے آنا چاہیے, وہ اسٹرانگ بننا چاہیے تاکہ یہ جو میڈیا کا جو ان ایتھیکل میڈیا ہے اس کا جو زور ہے, اس کا جو طوفان برپا ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں ہمارا جو گلڈ ہے وہ بہت کام کر رہا ہے, وہ بہت آگے بڑھ رہا ہے. اگر ہم پچھلے 5 سال کی بات کریں آپ کے گلڈ کے حوالے سے کتنے نوجوان آپ کے گلڈ کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو, لکھنے کی صلاحیتوں کو اس میں زیادہ بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا جو ہمارا لوزلی ممبرشپ ہے وہ کوئی 200 کا ہے, لیکن جو ہمارے کلوز اپ ممبرس ہیں جو کنٹینیوسلی آتے رہتے ہیں وہ کئی 30-40 لوگ ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے پچھلے کئی سالوں میں ہم سکولز میں گئے, کالجز میں گئے, یونیورسٹیز میں گئے, ہم نے وہاں ورکشاپس کنڈکٹ کیے اور ورکشاپس کنڈکٹ کرنے کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم نے ان کو ایٹ سائٹ یہ سکھانے کی کوشش کی کہ آپ ایک رائٹ اپ لے لیجئے اور پھر وہاں ان کو یہ دکھایا کہ اس میں کیا کمی ہے, کس طرح اس رائٹ اپ کو بہت ہی پاورفل بنایا جاتا ہے. یہ ہماری کوشش ہے کیونکہ ینگسٹرز کو ہی یہ کام آگے چلانا ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایک ٹریننگ دی جائے. موجودہ صحافت کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ یونیورسٹی سے جب صحافی اپنا جرنلزم کمپلیٹ کر کے صحافت کی دنیا میں آتے ہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ رائٹنگ کے اعتبار سے ان کی صلاحیتیں, بہت سارے بچوں کی صلاحیتیں کافی کم ہوتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ وہ صحافت ایک الگ چیز ہے اور لٹریچر ایک الگ چیز ہے, لیکن صحافت بھی لٹریچر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اور میں آپ کی یہ بات بالکل مانتا ہوں کہ زبان کے حوالے سے جو ہمارے صحافی ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں. وہ مطلب کئی لوگ, یہ نہیں کہ ہر ایک, لیکن انہیں اس پر دھیان دینا چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو سلیس بنائیں اور بہت ہی پاورفل بنائیں. یہ بہت اہم چیز ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. دروازس نش دس پہ سار بہت تہ چائے بہت تہ وہ ممبر میری مراد سن پسندیدہ شخصیت جناب امین بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں طور نہیں کہ سلیم صالح صاحب قبل پہ نظر میں پہ یمو پور مے کن یہ مائکرو فون. اگر فیاض دلبر صاحب مقال کے حوالے کت کر تک لگ بٹائے مگر ذہنس پہ زور دن مگر میں اخ کت ون یہ کہ گلڈ پتم 10 ورین ہند سفر. اگر کن کرکٹ گیمہ سۭتۍ مشابہت ہیکو دِتھ, میون خیال کہ ات اوپننگ بیٹسمین بڑ زبردست یمو بہترین بیٹنگ کر. مڈل آرڈر تہ ٹھیک ٹھاک چلان, یمو نئیس ٹیلنٹس خاطر تہ گنجائش تھومت. ساروی کھۄتہٕ امپارٹنٹ کتھ یس مےٚ اتھ فکشن رائٹرز گلڈ کس سفر کے حوالہ چھ ونن سہ چھ کہ تمیک آو نا ذکر یہ کہ مگر ان 10 ورین مز نشو نما اتہ نوین رائٹر گئی تمہ کس نتیجس مز ونکس فکشن رائٹرز گلڈس سۭتۍ وابستہ تقریباً 5 رائٹر یم ساہتیہ اکیڈمی ہز ڈفرنٹ اسائنمنٹس ہولڈ